اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی بلال QB چینل میں آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ ایک حکومت جس کو خود ہی وزیر اعظم نے توڑا تھا، اسے سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان اور اس کی حکومت کے سارے اقدامات، ان کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں، قانونی ماہرین جو ہیں، وہ بالکل ناکام ہوئے ہیں۔ جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ 5A آرٹیکل 5 جو ہے، اس کی سب سیکشن 1 کے تحت تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو مسترد کیا جائے، وہ بھی غیر قانونی ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی جانب سے جو نکات اٹھائے گئے تھے، اسے سپریم کورٹ نے تقریباً مان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے۔ اب اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہفتے والے دن قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اور ریگولر اجلاس، کوئی پرووک یعنی کہ اس کو غیر معینہ مدت کے لیے نہ ملتوی کیا جائے۔ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے، جس کے حق میں جتنے ووٹ آتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ منصب دیا جائے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان دوبارہ بنتے ہیں تو وہی وزیر اعظم رہیں گے، اگر کوئی اور بنتا ہے، چاہے شہباز شریف ہو، کیونکہ مد مقابل وہی ہیں، تو وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں دیکھا جائے تو وزیر اعظم کے یا حکومت کے جو وکلاء تھے، اٹارنی جنرل، جو عین موقع پر بھاگ گئے، 2 دن تک وہ بحث کرتے رہے۔ آخری دن انہوں نے کہا جی میں ان کو جو ہے نا دفاع نہیں کر سکتا ان کا۔ اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ میں تو استعفیٰ دے دیتا، ان حالات میں بھاگنا ہوتا۔ تو ابھی انہوں نے جو اب پشت دکھائی ہے، وہ میرا خیال ہے حکومت کے لیے سبکی کا باعث بنی ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر کے جو اقدام کو وہ دفاع نہیں کر سکتے، اور اس پر جشن منایا گیا، ابھی سماعت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، بابر امان پیش ہوئے، انہوں نے دلائل دیے۔ اس کے بعد علی ظفر صدر کے وکیل اور کوئی صدیقی صاحب تھے، وہ جو ہے وزیر اعظم کے وکیل۔ اب وہ اس بات پہ آپ حیران ہوں گے کہ حکومتی وکلاء جو بیرونی سازش تھی اس کا حوالہ نہ دے سکے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو تھی اس کے منٹس نہ پیش کر سکے۔ ہاں اگر وہ پیش کر دیتے تو صورتحال کچھ اور ہو جاتی، یعنی کہ یہ وہاں تاثر دینے میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کو کلا کما کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ امریکہ جس کا نام بھی لیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو ہٹانا چاہتا ہے، اس پر کوئی بات نہیں۔ اب آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے جو اقدامات ہیں وہ اس کو کوئی عدالت نہیں چیلنج کر سکتی، یعنی کہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی۔ اب ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اور انہوں نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا اور اپنی مرضی کا فیصلہ دیا۔ پارلیمنٹ کی جو بالادستی تھی وہ داؤ پر لگی۔ اس بات کو اپوزیشن نہیں مانتی، ان کے وکلاء نہیں مانتے، اور ان کے جو دلائل وہ مانے گئے ہیں، آج وہ جشن منا رہے ہیں۔ یعنی کہ اب شہباز شریف جو ہے 2 دن پہلے جن کے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، آج وہ خوش ہیں، ان کو اب وزیر اعظم ہاؤس نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے بھی یوم تشکر کا اعلان کر دیا ہے۔ اب دوسری جانب دیکھیں تو وزیر اعظم نے بھی کل کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نہیں تھے۔ سپریم کورٹ نے پوری اسمبلی بحال کی ہے، کابینہ بحال کیا ہے۔ جن وزراء کے جھنڈے اترے ہوئے تھے وہ دوبارہ لگ گئے ہیں، حالانکہ اترے نہیں تھے، اسی طرح ہی وہ انہی گاڑیوں پر پھر رہے تھے، ان کی گاڑیوں میں جھنڈے دوبارہ لگ گئے ہیں، سارے وزراء انٹیکٹ ہو گئے ہیں۔ اب وہ جو ہے اب کل کابینہ کے اجلاس میں کیا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عمران خان قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ پتہ نہیں کو کون مشورہ دیتا ہے کہ قوم سے خطاب کریں۔ اب وہ خطاب میں کیا ہوتا ہے، وہی NRO نہیں دوں گا وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی جو پوزیشن ہے اسمبلی میں، وہ حکومت سمجھے ایک دن کی مہمان ہوئی نا، یعنی کہ کل کا دن ہے ان کے پاس۔ اگر وہ اپنے اراکین کو واپس لا سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ جو انہوں نے کہا ہے کہ 15-20 ارب روپے اکٹھے کریں اور پاکستان میں کوئی بھی حکومت اڑا دیں، یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ امریکہ نے 20 سے 25 لاکھ روپیہ اپوزیشن کو دیا ہے، اور انہوں نے بندے خرید لیے ہیں اور ہماری حکومت ختم کر دی ہے۔ اب یہ ساری سازش، یعنی کہ دیکھا جائے تو مقتدر قوتوں نے بھی جو ایک سازش پلانٹ ہوئی تھی،
اور انہوں نے حکومت کو اس پہ بھی کوئی ساتھ نہیں دیا، یعنی کہ حکومت کو بیچاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب جب سپریم کورٹ میں اتنا بڑا فیصلہ آیا تو اس کے اب وزیر اعظم کے پاس دو ہی راستے رہ گئے، یا تو وہ خود اور ساری کابینہ استعفیٰ دے دیں ان کی، یعنی کہ سارے ایم این اے استعفیٰ دے دیں، تو پھر مجبوراً جو ہے وہ نئے وزیر اعظم جو اپنا شہباز شریف ہوں گے ان کی حکومت نہیں چل سکے گی۔ لیکن انہوں نے ابھی سے مفتاح اسماعیل جو ہے میرے خیال ہے اپنے آپ کو وزیر خزانہ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ اس وقت معیشت مکمل طور پر کریش کر چکی ہے، یہ الگ بات ہے کہ بتایا نہیں جاتا۔ حالات جو ہے ملک کے بہت ہی مالی طور پر بہت ہی خراب ہیں۔ ابھی پنجاب میں جنگ ہونی ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ بھی اس کے اثرات بھی جو ہے نا وفاق پر پڑیں گے۔ اور وفاق کیا ہے وہ اس پہ تو چلے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اب صوبہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی اسمبلی کا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کرے گی۔ اب وہاں پٹیشن جائے گی، وہ پتہ نہیں کتنے دن وہاں کیا دلائل ہوں گے۔ صاحب ذرا اب فیصلہ جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کا ہی پریویل کرے گا، یعنی کہ ہائی کورٹ میں بھی وہ یہی موقف رکھیں گے اور یقیناً یہ موقف ان کا مانا جائے گا۔ اب وہ جو سازشی تھیوری تھی وہ کہاں گئی، اس کا کیا بنے گا؟ یعنی کہ اس سے تو یہ ایک تاثر بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی حکومت، یعنی کہ آپ کے اپنی عوام کی، آپ کے اپنے سیاستدانوں کی کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے۔ کوئی سازش ہو، اگر سازش نہیں ہوئی تو وہ بھی اپوزیشن بھی ثابت نہیں کر سکی کہ سازش نہیں ہوئی۔ اگر سازش ہوئی ہے، اب شاہ محمود قریشی وہاں باہر آ کے باتیں کرنے لگ گئے، یہ ہوا بھی وہ سپریم کورٹ سامنے یہ باتیں کرنی چاہیے تھی نا، تاکہ ان کو متاثر کیا جاتا کہ واقعی یہ سازش ہوئی ہے۔ اگر سازش ہوئی ہوتی پھر بھی آئین پہ آپ نے چلنا تھا، اور سپریم کورٹ نے کوشش کی ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-3 دن پھر ملک میں آئین کی حکمرانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا پھر جو ہے کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دے حکومت کہ پھر سے سپریم کورٹ میں جانا پڑے۔ اور سپریم کورٹ میں حیران ہوں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی پھر کدھر ہے؟ یعنی کہ پارلیمنٹ ابھی کوئی بھی فیصلہ کرے، کوئی بھی قانون بنائے تو اس کو کوئی بھی جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ابھی دعا گو ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، تاکہ یہ سازشی تھیوری ہیں، یہ جو میڈیا پر جو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی، عوام پس رہے ہیں، یعنی کہ ملک میں بہت ہی لا قانونیت ہے، یعنی کہ ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اب جو بھی آئے آئین کے پر عمل کرے اور آئین کے مطابق اس پہ کام کرے۔ لوٹاکریسی، اب اصل میں یہ لوٹاکریسی کھا گئی ہے اس جمہوریت کو۔ اب یہ جس طرح بھی حکومت آئی تھی، اس کو اگر 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو یہ اپنی پالیسیوں سے ہی عوام سے تنگ آ کر ان کو ووٹ نہ دیتے۔ جس طرح آج پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک صوبے کی جماعت بن کے رہ گئی ہے، اگر یہی پالیسی اگر یہ رکھتے پی ٹی آئی والے تو ان کو بھی لوگ مسترد کر دیتے۔ اب ایک جمہوری نظام کو ڈریل کیا گیا ہے، ڈیریل کیا گیا ہے۔ اب اپوزیشن سپریم کورٹ نے کوشش کی ہے کہ آئین پر عمل ہو سکے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عمل ہوگا۔ اب ایک نیا فساد ہوگا ہفتے والے دن، اب دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔